سورہ یونس آیت نمبر 21 میں 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں، یعنی ان کو ٹیسٹ دیتے ہیں، مزہ دیتے ہیں، لذت آشنا کرتے ہیں، تو جو ہے نا تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر، یعنی اللہ کے احسان کو لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کا مکر اور فریب، یعنی ان لوگوں کے دھوکے دینا، لوگوں کو یہ سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرما دیجیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو، جو تم دھوکے دے رہے ہو، اسے لکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے، یعنی اللہ جو تمہیں سوکھی ہوئی زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، سمندر میں چلنے پھرنے اور سوکھی زمین پہ چلنے کا تمہیں کو آئیڈیا دیتا ہے، وہی اللہ ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کے کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہے، یعنی ریزنیبل ہوا کے جھونکوں سے یہ کشتیاں چلتی ہیں، اور اس سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو ایک دم سے ناگہاں ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے، یعنی سڈنلی ایک تیز ہوا کا جھونکا ان کو آ کے پکڑتا ہے، اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں، یعنی جو لہریں آتی ہیں، جو ویوز آتے ہیں سمندر میں، یہ موجیں آ کے کھیل لیتی ہیں، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان ویوز، ان لہروں سے گھر گئے، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی پیوریفائڈ کر لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ خود کو پیوریفائڈ کر لینے والے بولتے اور پکارتے اللہ کو، اور کہتے ہیں اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار رہیں گے، تیرے تھینکفل رہیں گے، تھینکفل بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے، وہ مشکل سے ان کو بچا لیتا ہے، تو وہ فوراً ہی ملک میں پرانے حرکتوں پہ آ جاتے ہیں، یعنی ناحق بدماشی کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، بس تمہاری بدماشی اور بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خود کے لیے مصیبت بنا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، فائنلی تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں تمہارے اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے، تم کو خوب اچھی طرح سے بتا دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایک پانی کے ویسی ہے جیسا ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو گئی، یعنی گرینری خوب آ گئی، پانی برسا تو خوب گھنی ہو کر اگی، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، چوپائے بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب بیوٹیفیکیشن ہو گئی زمین کی، اور اس کے باشندے نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی یہ دنیا والے یہ سمجھ لیے کہ یہ گرینری جو آ گئی اس کے اوپر پوری ہمارا
ہماری طاقت ہے. تو دفتن اسے رات یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے رہا ہے، جیسا آسمان سے پانی پڑا تو گرینری آ گئی اور خوب ہرا بھرا ہو گیا، تو لوگ اپنے آپ کو سمجھ لے گئے تو سب ہم کرے سوئے. تو ایک دن سڈن سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور جو ہے نا وہ سب چیزوں کو برباد کر دیتا ہے. تو ویسی انسان کی دنیا کی زندگی ایسی ہے. یعنی پیدا ہوا انسان اور کھایا پیا تندرست رہا، پڑھا لکھا، پیسے کمایا، پھر اس کے بعد ایک دن دن بول کے موت آ گئی، عذاب آ گئی. وہی اس کے ایگزامپل ہے. یہ صرف ان کے لیے جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں. آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے. آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک ریوارڈ ہے، نیک جزا ہے ان کے لیے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اس میں اور ایکسٹرا کریں گے اللہ تعالیٰ. اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی، نہ ان کے چہروں پہ گرد آئے گی، نہ کالے ہوں گے ان کے سے چہرے، اور نہ ذلت و رسوائی، نہ وہ ذلیل ہوں گے. یہی اہل جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، جو برے کام کیے، جو گناہ کیے، ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی ایگزامپل ہوگا، اور وہ ان پر ذلت یعنی وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہو جائیں، رسوائی چھا جائے گی ان کے اوپر، اور ان کے لیے اللہ کی عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. یوں لگے گا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، یعنی ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور یہی اہل جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جس دن ہم ان سب کو جمع کر لیں گے یعنی روز قیامت، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے دنیا میں، ان سے کہیں گے اللہ پاک تم اور تمہارے شرک یعنی بوتا یا تم جس کو شریک کرتے تھے اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لڑا دیں گے، آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریک یعنی ان کے بنائے ہوئے جو شریک ہے ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے بتاں بولیں گے، آپس میں لڑ لیں گے، تو جب بولیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، تو ہم تمہاری ستش سے یقیناً بے خبر تھے، پرستش سے. یعنی اب تو ہم کو تو نہیں معلوم تم ہماری پوجا کرتے تھے بول کے، ہم کو کوئی خبر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا، تمہارے اور ہمارے بیچ میں ہمارے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. وہ ان کے بتاں بولیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے تو وہ ایسا بولیں گے. آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دہشت ناک مقام پر ہر شخص ان کے اعمال کی حقیقت کو چیک کر لے گا، جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا آخرت کے لیے، اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی یعنی ریئل اونر تھا. یہ لوگوں کا ریئل اونر کون تھا؟ اللہ تھا. جب ان کو پتہ چلے گا، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی، جو اللہ پہ جو بہتان لگاتے تھے وہ چلے جائے گی ان سے جو وہ کیا کرتے تھے.